بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عثمان قاسم میرون صاحب ویلفیئر مووی فاؤنڈیشن سے CEO بن قاسم انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنی. آج کا ٹاپک آپ لوگوں نے لازمی سننا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک پینٹنگ کے تھرو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سکون کیسے حاصل کر سکتے ہیں. بڑے بڑے دولت مند لوگ سکون نہیں حاصل کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے سکون کن چیزوں میں تلاش کرنا ہے. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ سکون کیسے تلاش کر سکتے ہیں، فرسٹریشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے. پیرس میں ایک بار مصوری کا مقابلہ ہوا. موضوع تھا سکون. دنیا بھر کے ہزاروں مصوروں نے پینٹنگز بنائیں. تصویریں فلٹر ہو کر آخر میں 10 رہ گئیں. ججز نے ان میں سے کسی ایک کو بیسٹ پینٹنگ قرار دینا تھا. تمام پینٹنگ ماسٹر پیس تھیں. ایک تصویر میں وادی تھی. رات کا وقت تھا. چاند نکلا ہوا تھا. جھیل کا پانی تک سکون کی نیند سو رہا تھا. چاروں اطراف گہرا سکوت تھا. درخت بھی سانس نہیں لے رہے تھے. ایک تصویر میں صحرا کی شام تھی. دور دور تک شام کی لالی اور ریت کا سمندر بکھرا ہوا تھا. وہ تصویر بھی سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی. ایک تصویر میں ایک کالا اور سفید بچہ دنیا و مافیا سے بے پرواہ ہو کر کھیل رہے تھے اور ان کے چہروں پر خوشی اور سکون کے انبار لگے تھے. ایک تصویر میں شیر اور ہرن کا بچہ قریب لیٹے تھے. شیرنی بڑے پیار سے دونوں کو دیکھ رہی تھی. اور ایک تصویر میں ایک ملنگ لندن کے مصروف ترین اسٹیشن پر گندا کمبل اوڑھ کر لیٹا تھا اور کمبل کے نیچے ایک آنکھ سے ریلوے اسٹیشن کے رش کو حیرت سے دیکھ رہا تھا. یہ تمام تصویریں لاجواب تھیں. مقابلہ سخت تھا. ججز سر پکڑ کر بیٹھے تھے. آرٹ لورز دم ساد کر گیلری کے سامنے کھڑے تھے. دھڑکنوں سے الجھ رہی تھی. ججز نے بہرحال طویل غور و فکر کے بعد دنیا کی بہترین تصویر کا فیصلہ دے دیا. بیسٹ پینٹنگ دیوار پر لگا دی گئی اور اس پر پردہ تان دیا گیا. لوگ دیوانہ وار دوڑے اور تصویر کے سامنے کھڑے ہو گئے. گیلری کے منتظم نے ہجوم کی طرف دیکھا، لمبا سانس لیا اور پردہ ہٹا دیا. یہ کیا ہجوم کے منہ سے بے اختیار نکلا. دیوار پر ایک انتہائی بے ہنگم بچکانہ سی تصویر لگی تھی. کینوس پر بے ترتیبی اور ہنگامہ تھا. آسمان پر بجلیاں کھڑک رہی تھیں. زمین سے لاوا ابل رہا تھا. سامنے سمندر تھا. اس میں خوفناک تلاطم کروٹیں لے رہا تھا. تیز آندھی اور درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ رہی تھی اور دائیں بائیں لاشیں بکھری تھیں. اس خوفناک چیختے دھاڑتے ماحول میں ایک ویران سی کٹیا بھی تھی اور دیواروں پر سیلن تھی. چھت ایک طرف سے بیٹھی ہوئی تھی اور کھڑکیاں اور دروازے شکستہ تھے اور وہ تصویر کسی بھی طرح سکون کا اظہار نہیں کر رہی تھی. وہ ہر طرف سے بےتابی، بے سکونی اور زوال کا استعادہ لگتی تھی. لوگوں نے شور شروع کر دیا. ان کا خیال تھا انتظامیہ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آرٹ کے اتنے بڑے ججز اس تصویر کو سکون کا ایوارڈ دے دیں. یہ بچوں کی کسی آرٹ بک میں تو شامل ہو سکتی ہے لیکن مصوری کے بین الاقوامی مقابلے کا پہلا انعام نہیں پا سکتی. عوام کا شور اور احتجاج سن کر منتظم مسکرا کر بولا، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. یہ تصویر یقیناً آپ کے ذوق اور سلیم کے مطابق نہیں. اس کی بے ترتیبی اور انتشار آپ کے ذوق پر گرا گزر رہا ہے. میں اس حقیقت سے واقف ہوں لیکن آپ ہمارا نقطہ سن تو لیں. آپ ججز کے فیصلے کو انڈرسٹینڈ کر جائیں گے. ہجوم خاموشی سے اس بات سنتا رہا اور بولا، آج تصویر کے تمام مناظر ہوتے ہوئے اس کٹیا کو دیکھیں. پھر کٹیا کی کھڑکی پر فوکس کریں. ہجوم نے اپنی نظریں کھڑکی پر گاڑ لیں. انہیں کھڑکی میں ایک شخص کھڑا نظر آیا. منتظم نے کہا، آپ اس شخص کا چہرہ دیکھیں. آپ کو اس پر گہرا سکون دکھائی دے گا. یہ چہرہ دراصل اس پوری تصویر کا مغز ہے. یہ مغز بتا رہا ہے سکون اور ماحول
سکون ماحول میں نہیں ہوتا، ہم انسانوں کے اندر ہوتا ہے۔ دنیا میں وہ انسان سب سے بہادر، سب سے توانا ہے جو برے سے برے حالات میں بھی سکون کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، جو بربادی اور پریشانی انتشار کو بھی اپنی ذات کے اندر نہ گھسنے دے۔ ہم اس مصور کو داد دیتے ہیں، اس نے برش کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو کینوس پر درج کر دیا۔ ہجوم نے یہ سن کر دوبارہ تصویر کی طرف دیکھا اور بے اختیار تالیاں بجانے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے یہ واقعہ مشہور موٹیویشنل سپیکر سندیپ مایشوری کی ویڈیو میں سنا تھا۔ مایشوری کا یہ تصور نیا نہ تھا، یہ سکون کا بہت بڑا نسخہ ہے۔ ہندو جوگی صدیوں پہلے اپنے شاگرد اپنے شاردا میں زندگی ستائے لوگوں کو شانتی کی ٹریننگ دیتے تھے۔ یہ لوگوں کو بتاتے تھے دنیا کا سارا شور، ساری پریشانیاں باہر نہیں ہیں، ہمارے ذہن، ہمارے دماغ میں ہیں۔ آپ اگر اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھولنا اور بند کرنا سیکھ جائیں، پھر دنیا کی کوئی پریشانی آپ کو پریشان نہیں کر سکے گی۔ آپ قبرستان میں بیٹھ کر سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ یہ لوگوں کو دماغ کا سوئچ آف کرنے کا طریقہ سکھاتے تھے۔ میں 4 سال پہلے نیلم وادی سے ہوتا ہوا شاردا پہنچا تھا۔ جوگی چلے گئے لیکن ان کی یونیورسٹی آج بھی موجود ہے۔ مجھے وہاں اس میں گھومتے ہوئے سکون کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ دنیا میں بت مت آیا تو یہ لوگ بھی باہر کی بجائے اندر کی بتی جلانے کا طریقہ سکھانے لگے۔ مہاتما بدھ کہتا تھا روشنی باہر نہیں ہوتی، آنکھ کے اندر ہوتی ہے۔ آنکھ کا نور اگر سلامت ہے تو انسان اندھیرے میں بھی کچھ دیکھ سکتا ہے۔ وہ کہتا تھا خواہش انسان کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے، یہ ہمیشہ دکھ دیتی ہے۔ ہمارے سر پر خواہشوں کی جتنی بڑی گٹھری ہوگی ہم اتنی ہی دکھی ہوں گے۔ چنانچہ تم اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو خواہشوں کا بوجھ اتارتے چلے جاؤ، تم مکتی پا جاؤ گے۔ میں اس فلسفے سے اتفاق کرتا ہوں۔ واقعی باہر نہیں اندر، اور خواہشوں کی گٹھریاں جتنی زیادہ ہوگی ہم اتنے ہی پریشان ہوں گے۔ میں 25 سال سے صحافت کے ساتھ سیلف ہیلپ، موٹیویشن اور لائف کوچ بھی ہوں۔ پچھلے سال مائنڈ چینجر کے نام سے یوٹیوب چینل بھی بنایا، ملین سے زیادہ سبسکرائبر بھی ہیں، اور لوگ پرسنل اور گروپ سیشنز کے لیے بھی آتے رہتے ہیں۔ میں پچھلے 4 سال سے دیکھ رہا ہوں لوگوں میں ڈپریشن، انگزائٹی اور فرسٹریشن بڑھ رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈپریشن کی ادویات لینے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ لوگ کروڑوں اربوں روپے پتی ہیں لیکن اندر سے بے سکونی اور بے آرامی کا شکار ہیں۔ کراچی میں میرا ایک کلائنٹ ہے، اس کی کمپنی میں 7,000 ملازم ہیں، ذاتی جہاز کا مالک ہے لیکن 3 مرتبہ خودکشی کر چکا ہے۔ زندگی میں کوئی کمی نہیں لیکن اندر ایک طوفان سا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اسے سکون نہیں دیتی۔ سارا جتن کر دیکھ لیا لیکن انگزائٹی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے ایک دن اسے کہا تمہاری زندگی میں کوئی ایشو نہیں؟ سکون تلاش کرنا بند کرو، لمبی سانس لو، نیچے کے ساتھ رہو اور جلتی سلگتی دنیا سے رابطہ کم کر دو۔ وہ ہنس کر خاموش ہو گیا۔ میں اپنے دوستوں سے درخواست کرتا رہتا ہوں لمبی واک کیا کریں، سوشل میڈیا بند کر دیں، ٹویٹر، فیس بک فرسٹریشن، ڈپریشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان سے کنارہ کریں۔ ٹیلی ویژن کی بھی راشنگ کر دیں۔ میں خود 24 گھنٹوں میں سے صرف 2 گھنٹے ٹی وی دیکھتا ہوں، اور وہ بھی ہفتے میں صرف 4 دن۔ میں جمعہ، ہفتہ، اتوار 3 دن ٹی وی نہیں دیکھتا۔ میں ان 3 دنوں کی خبروں اور واقعات سے بالکل محروم رہتا ہوں۔ اخبارات بھی کم کرتا چلا جا رہا ہوں، 24 اخبارات سے 6 پر آ گیا ہوں، اور جمعے اور ہفتے کو ان سے بھی پرہیز کرتا ہوں۔ میں نے اپنے تمام منفی دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی کنارہ کشی کر لی۔ میرے بڑے بڑے شاندار دوست ہوتے تھے لیکن بدقسمتی سے منفی ہو گئے۔ ہم جب بھی ملتے تھے بربادی تباہی کے سوا ہمارا کوئی موضوع نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ میں نے دوستی کے افسانے کو خوبصورت سا موڑ دے کر اپنا ٹریک الگ کر لیا اور اب بڑی حد تک اکیلا ہو گیا ہوں۔ میں نے
پڑھا تھا اکیلا پن انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے میرے کیس میں اس نے بالکل الٹ رول ادا کیا۔ میرے پاس وقت اور توانائی کا انبار بھی لگ گیا ہے، میں ڈپریشن اور انگزائٹی سے بھی باہر آ گیا ہوں۔ مجھے اب پتہ چلا لوگ پرانے زمانے میں شہروں سے نکل کر پہاڑوں اور غاروں میں کیوں چلے جاتے تھے، یہ کیوں کم کلام اور کم خوراک کو اپنی زندگی بنا لیتے تھے۔ شاید فرسٹریشن سے بچنے کا یہ بہترین علاج تھا۔ میں برسوں پہلے ایک صوفی کا شاگرد تھا، وہ فون صرف کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، فون کرتے تھے اور اس کے بعد اس کی تار نکال دیتے تھے۔ میں نے ان سے اس سنگ دلی کی وجہ پوچھی تو وہ ہنس کر بولے، ٹیلی فون کی تار میں ڈپریشن ہوتا ہے، آپ کسی دن ریسرچ کر لینا، دنیا میں جس دن سے فون آیا ہے انسان زیادہ بیمار ہو رہا ہے، چنانچہ سکھی رہنا چاہتے ہو تو فون کا استعمال کم کر دو اور سکون بڑھ جائے گا۔ میں شروع میں ان سے اتفاق نہیں کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن ان کی بات سے اتفاق پر سکھ ہونے پر مجبور ہو گیا۔ فون واقعی ڈپریشن کی سب سے بڑی فیکٹری ہے، چنانچہ میں اس کا استعمال کم سے کم کرتا چلا جا رہا ہوں۔ اور زندگی کا آخری سبق میرے مرحوم والد اور ڈاکٹر اسلم جیسے چند دوست دے گئے۔ میرے والد نے پوری زندگی جدوجہد میں گزاری تھی، لیکن وہ آخر میں خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور ان کے جسم پر مٹی ڈالی جس کو ہم پوری زندگی آئیڈیلائز کرتے رہے۔ ڈاکٹر اسلم کو بھی اربوں روپے کی جائیداد اور مضبوط ترین تعلقات نہ بچا سکے۔ میں نے ان دونوں سے سیکھا، دنیا میں سب کمایا، سب کچھ دیکھا، کائنات کی کوئی چیز مستقل نہیں، حتیٰ کہ کائنات بھی نہیں۔ چنانچہ انتشار اور ظلمت کے اس دور میں سکھ اور سکون کے جتنے بھی پل مل جائیں وہ انعام ہیں۔ لہٰذا آئیے ہم اپنی کٹھیا کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں اس طوفان میں بھی سلامت رکھا۔ ہم نے آج کا دن بھی گزار لیا، ہم آج بھی سروائیو کر گئے، ماشاءاللہ۔ یہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل کو مینو صبر فلم فاؤنڈیشن کے نام سے ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ آپ کا اور میرا ہم سب مسلمانوں کا امین ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔